ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تین لوگ ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین قیامت والے دن نہ ان کی طرف نظر رحمت کے ساتھ دیکھے گا، نہ ان کے ساتھ کلام کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان میں سے پہلا شخص وہ ہے شیخ زان، بوڑھا زانی، ومالک کذاب، اور جھوٹا بادشاہ، وعائل متکبر، اور تکبر کرنے والا فقیر۔ اب ان تینوں کی مختصر مگر جامع تفصیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جوان ہو یا بوڑھا، بدکاری زناکاری ہر ایک کے لیے حرام ہے، لیکن ایک بوڑھے کا زنا کا مرتکب ہونا یہ زیادہ برا ہے، کیونکہ بڑھاپے کے اندر زنا کے صدور کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مزاج بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے اور اس کا دل اللہ کے خوف اور ڈر سے بالکل خالی ہے۔ اللہ رب العالمین نے زنا کو حرام قرار دینے کے ساتھ ساتھ ایسے بندے کے متعلق بھی حکم لگایا ہے کہ نہ اس کے ساتھ نکاح کیا جائے اور نہ ہی اس کے ساتھ نکاح کروایا جائے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے الزانی والزانیۃ فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، زناکار مرد اور عورت میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البکر بالبکر جلد مئۃ ونفی سنۃ، کنوارا لڑکا اور کنواری لڑکی جو زنا کریں ان کو 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے۔ والشیب بالشیب جلد مئۃ والرجم، اور اگر شادی شدہ عورت کے ساتھ شادی شدہ مرد زنا کرے تو ان کو 100 کوڑے اور رجم کرنا ہے۔ حدیث کے اندر بیان کردہ دوسرا بندہ وہ مالک کذاب، اور جھوٹا بادشاہ ہے۔ جھوٹ بولنا ایک کبیح فعل ہے جو کہ ہر ایک کے لیے یکساں حرام ہے، لیکن ایک بادشاہ سے اس کا ارتکاب زیادہ کبیح ہے، اس لیے کہ وہ تو ہر طرح کے اختیار اور وسائل کے ساتھ بہراور ہوتا ہے، اسے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے باوجود وہ جھوٹ بولتا ہے، اور یہ بھی اس کا دل اللہ کے خوف اور ڈر سے خالی ہونے اور اس کے فسادی مزاج کے فقدان کی ایک دلیل ہے۔ جیسا کہ جھوٹ کی مذمت کرتے ہوئے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، تم جھوٹ بولنے سے بچو، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کیونکہ جھوٹ بندے کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور برائی انسان کو جہنم کے اندر لے جاتی ہے۔ اور حدیث کے اندر بیان کردہ تیسرا شخص وَعَائِلٌ مُتَكَبِّرٌ، اور تکبر کرنے والا فقیر۔ فخر و غرور کرنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں، لیکن اگر ایک فقیر جو کہ کبر اور برتری کے اسباب سے ہی محروم ہے پھر بھی وہ تکبر کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ احکام الہی اور خشیت الہی سے بے نیاز ہے، اس لیے ایک مالدار کے مقابلے میں اس کا تکبر زیادہ کبیر اور شنیع ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں العز ازاری والکبریاء ردائی، کہ عزت میرا پہناوا ہے اور تکبر میری چادر ہے۔ فمن ینازعنی عذبتہ، پس جو بھی ان میں سے کوئی ایک چیز بھی مجھ سے کھینچے گا میں اس کو عذاب کے اندر مبتلا کر دوں گا۔ حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا آپ فرما رہے تھے الا اخبرکم باہل النار، کیا میں تمہیں اہل نار کے بارے میں یعنی جہنمیوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ کل اتل جواز مستکبر، ہر سرکش، بخیل اور متکبر انسان جہنمی ہے۔